حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت دنیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، مدفوع بالابواب، اگر وہ کسی کے دروازے پر چلا جائے تو کوئی دروازہ بھی نہیں کھولتا، وہ اگر کہتے نا یار ابا کو بولو فلاں آیا تو وہ کہتا ہے یار اس کو بولو نہیں ہے۔ ایسے لوگ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو کوئی دروازہ بھی نہ کھولے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی اتنی ویلیو ہوتی ہے، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کے نام پہ کسی چیز کی قسم کھا لیں اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اتنی اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ یہ کہہ دیں نا اللہ کی قسم ابھی بارش ہوگی، اللہ بارش برسا دیتا ہے، کسی چیز پہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں ان کی حیثیت کیا ہے کہ کسی کے دروازے پہ جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، تو اس کا مطلب دنیا کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی نا، لیکن اللہ کی نظر میں کتنی حیثیت تھی، کتنی حیثیت تھی۔ دنیا والے تو سمجھ رہے ہیں ایک عام سا آدمی ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی عام سا انسان ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، لیکن کون اللہ کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عالم، سخی اور شہید، ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کس کس کو؟ عالم کو، سخی کو اور شہید۔ تو ان تینوں لوگوں کو معاشرے میں نیک سمجھا جاتا ہے یا برا سمجھا جاتا ہے؟ عالم کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اور سخی کو اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے اس کو۔ تو عالم، سخی اور شہید، یہ اسلام کی نظر میں یہ تین اعمال سب سے بلند ترین اعمال ہیں۔ علم، شہادت اور سخاوت، یہ اللہ کی نظر میں بلند ترین اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال پہ جتنا نوازتے ہیں کسی اور عمل پہ نہیں نوازتے، علم دین پر، سخاوت پر اور شہادت پر۔ لیکن اگر یہ نیکی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی تو گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ معاشرے میں کسی کو نیک سمجھا جاتا ہے تو وہ نیک ہو سکتا ہے معاشرے میں اس کو نیک سمجھا جاتا ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ اور ہمیں اس چیز سے دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کبھی بھی کہ یار لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں تو میں نیک ہوں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم مولانا راحت علی ہاشمی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کے ناظم تعلیمات ہیں، وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جب طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے دورہ حدیث کے، کہ جب آپ لوگ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں مدرسے سے تو محلے میں کوئی کہتا ہے قاری صاحب، کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب، کوئی کہتا ہے استاد جی، کوئی کہتا ہے مفتی صاحب، ہوتا ہے نا جب کوئی عالم بن کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں۔ تو کہا آپ لوگ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ اتنے لوگ جو مجھے کہہ رہے ہیں قاری صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، استاد جی، مولانا صاحب، اس کا مطلب کچھ تو میں ہوں، اس کا مطلب کچھ تو میں ہوں، یہ سارے لوگ پاگل تو نہیں ہیں۔ صاحب کہہ رہا ہے، کوئی مفتی صاحب کہہ رہا ہے، کوئی استاد جی کہہ رہا ہے، کوئی مولانا صاحب کہہ رہا ہے، اتنے سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ میں ہوں۔ وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں، اتنے لوگ کہیں پھر بھی اپنے آپ کو مفتی اور عالم نہ سمجھیں، یہ ہمیں سمجھا رہے تھے کہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مفتی اور عالم نہ سمجھیں، کہ لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں تو میں مفتی بن گیا، لوگ مجھے عالم کہتے ہیں تو میں عالم بن گیا۔ یہی بات یہاں اپلائی ہوتی ہے کہ لوگ اگر مجھے نیک کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نیک بن گیا۔ نیک میں اس وقت بنوں گا جب اللہ کہے گا کہ یہ نیک ہے، اور اللہ کب کہے گا؟ اللہ قیامت کے دن کہے گا، اللہ دنیا میں نہیں کہے گا۔ اللہ نے دنیا میں کچھ فارمولے، کچھ اصول بتا دیے کہ بھئی اس طریقے سے عمل کرو تو قیامت کے دن میں تمہیں نیک کہوں گا۔ باقی واضح چیزیں قیامت کے دن ہوں گی، دنیا میں نہیں واضح ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، ولی اللہ سمجھا جاتا ہو، وہ قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے، اور جو آدمی دنیا میں گناہگار اور ایسے ہی عام سا ایک انسان سمجھا جاتا ہو وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، کبھی اس سے دھوکہ مت کھانا۔
یہ باتیں میں صرف آپ کو نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں. بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو. تو یہ معیارات کیا ہیں اللہ کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں معیار دین پر عمل کرنا، اور کوئی بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں. اور سب سے بڑھ کر اس کی جو ایک نشانی ہے یا اس کے لیے جو ایک نسخہ ہے، وہ نسخہ کیا ہے کہ انسان کی تنہائی اور خلوت کی زندگی وہ کتنی نیک ہے. ایک تو آپ کا وہ فیس ہے نا جو دنیا کو نظر آتا ہے، ایک آپ کا وہ فیس ہے جو گھر میں، تنہائی میں، کوئی نہیں، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جن کے پاس تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان سب کو ایسا کر دے گا جیسے اڑتی ہوئی روئی ہوتی ہے. اڑتی ہوئی روئی کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ روئی تو اگر آپ اتنی ساری لا دیں تو وہ 1 کلو نہیں بنتی. تو اگر اڑ رہی ہے اس کا کیا وزن ہوگا؟ اتنے اعمال لے کر آئے کہ پہاڑ جتنا وزن، اور وزن اس کا ختم ہوتے ہوتے کیا رہ گیا؟ اڑتی ہوئی روئی. تو ایک صحابی نے فرمایا جلہم لنا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے سامنے ذرا وضاحت کر دیں وہ کون لوگ ہیں. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. اس لیے کہ نیکیاں تو ہم سب کرتے ہیں. اب کون ہے وہ نیک جس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ کون ہے وہ نیک جس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، یہ بات غور سے سن لو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جیسے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی رات کو ایسے ہی تہجد پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو. وہ بھی رات کو ایسے ہی تہجد پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو. لیکن وَلَكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوها، لیکن جب ان کو خلوت میں کسی حرام کام کا موقع مل جائے وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. یعنی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں. اس حدیث میں وضاحت ہے کہ وہ بھی ایسے ہی تہجد پڑھتے ہیں. صحابہ کو کہا جا رہا ہے جیسے تم تہجد پڑھتے ہو. لیکن جب اللہ اور اللہ کے درمیان، اس کے درمیان اور کوئی نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس وقت اس کا عمل کیا ہے؟ موبائل ہمارے ہاتھ میں مثال کے طور پر کوئی نہیں، یہ ایک مثال ہے، یہ اس کی بہت ساری صورتیں میں ایک مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں. آپ گھر میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، تو موبائل پہ آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس پر کس قسم کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ کس قسم کی چیزیں آپ سرچ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر باہر تو نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور کمرے میں بیٹھ کر فحش ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو اس کا تو مطلب یہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ اس کے درمیان کوئی نہیں تھا تو اس نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیا. اور جب لوگ دیکھ رہے تھے تو سیدھا سادہ مسلمان بنا ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں، اللہ کو زیادہ اعمال نہیں چاہیے، اللہ کو ایسا عمل چاہیے جو اللہ کے لیے ہو. قرآن کریم میں آتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی. اللہ یہ نہیں گنے گا اس نے 50 نمازیں پڑھی ہیں، اس نے 100 پڑھی ہیں، یہ گنتی نہیں ہوگی. قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. اور وزن کی مثال آپ یہ سمجھیں، مثال کے طور پر ایک آدمی نے آج ظہر کی نماز پڑھی اسی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی، اسی امام کے پیچھے پڑھی جس امام کے پیچھے سب نے پڑھی. لیکن ان نمازیوں میں سے ایک نمازی کی نماز کا وزن مثال کے طور پر قیامت کے دن 1 کلو ہے، اور اسی مسجد کے اسی وقت کی نمازی میں سے دوسرے نمازی کی اسی نماز کا وزن 50 کلو ہے.
ظہر کی نماز اس نے بھی پڑھی، ظہر کی نماز اس نے بھی پڑھی، اس نے بھی فاطمہ مسجد میں پڑھی، اس نے بھی فاطمہ مسجد میں پڑھی، اس نے بھی اس امام کے پیچھے پڑھی، اس نے بھی اس امام کے پیچھے پڑھی، لیکن ایک کی نماز کا وزن ہے 1 کلو، دوسرے کی نماز کا وزن ہے 50 کلو. یہ مطلب ہے وزن کا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں نے بھی نماز پڑھی، اس نے بھی نماز پڑھی، میں اور یہ کیا ہے؟ برابر ہے. برابر نہیں ہے، اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے نماز پڑھی آپ کو دکھانے کے لیے، آپ نے نماز پڑھی اللہ کو دکھانے کے لیے، تو اللہ کی نظر میں ہم برابر ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. یہ جو نماز ہے یہ تو 1 کلو وزن نہیں، یہ تو مائنس میں جائے گی. جیسے بعض اوقات کوئی مقابلہ ہوتا ہے نا، یا کوئی MCQs ہوتا ہے، اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے. نیگیٹو مارکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر غلط جواب دیا تو صرف نمبر کٹیں گے نہیں بلکہ مائنس بھی ہوں گے. مثلا آپ کے 10 سوال آپ سے کسی نے پوچھے، آپ کو کہا اس کے 10 نمبر ہیں، تو آپ نے 5 کا صحیح جواب دیا اور 5 کا غلط جواب دیا، تو آپ کے 0 نمبر آئیں گے. کتنے نمبر آئیں گے؟ اس لیے کہ 5 کا صحیح جواب دیا تھا تو اس کے 5 نمبر آپ کو مل گئے، 5 کا غلط جواب دیا تھا تو وہ کٹ گئے، اس کے ساتھ ساتھ 1 نمبر مائنس بھی ہو رہا ہے. تو اگر اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کی ہے تو وہ تو پلس نہیں ہوگا، وہ مائنس میں جائے گی چیز، بجائے ثواب کے گناہ ہے. تو اسی لیے تو عالم، سخی اور شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اللہ فرمائیں گے تم نے یہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا.